العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ بہت ہی پیارا یہ اللہ کا فرمان قرآن مجید میں موجود ہے 28ویں سپارے میں۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ فرمایا اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں کہ وہ تجارت جب تم کرو گے تو پھر کیا ملے گا؟ تنجیکم من عذاب علیم، اللہ تمہیں دردناک عذاب سے نجات عطا فرما دے گا۔ اب وہ تجارت کا لفظ قرآن مجید میں اللہ پاک نے بیان فرمایا اے ایمان والو، تمہیں میں ایسی تجارت نہ بتاؤں۔ اب آپ خود سوچیں میرے بھائیو، تجارت ہوتی کیا ہے؟ تجارت ہوتا ہے خرید و فروخت، لین دین کرنا، کسی کو کوئی چیز دے دو، کوئی چیز لے لو۔ خرید و فروخت کا نام تجارت ہے، اور اللہ پاک ایمان والوں سے فرما رہا ہے کہ تمہیں میں تجارت نہ بتاؤں، حالانکہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے سب کچھ اللہ پاک کا ہے۔ اللہ نے ہمیں ہاتھ دیے، یہ بھی اللہ کے ہے۔ اللہ نے ہمیں شکلیں عطا فرمائی، یہ بھی اللہ کی دی ہوئی ہے۔ ہمارے پاس اپنا ہے ہی کچھ نہیں، ہمارے پاس اپنا ہے ہی کچھ نہیں، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ بلکہ 11ویں والے پیر شیخ عبد القادر جیلانی شہنشاہ بغداد تو فرماتے ہیں، لوگوں تمہارے پاس جو تمہارا مال ہے یہ تمہارا نہیں ہے، تم تو اس مال کے وکیل ہو۔ یہ مال کا جو مالک ہے اصل میں وہ تو اللہ رب العزت ہے، وہ تو رب ہے، ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک شخص کسی کو 200 روپیہ دے کر بیچتا ہے کہ جاؤ جا کر بازار سے سامان لے کر آؤ۔ اب یہ بندہ جو 200 روپیہ لے کر گیا ہے سامان لینے کے لیے، یہ بندہ اس کا مالک نہیں ہوا، یہ تو وکیل ہے۔ مالک تو وہ ہے جس نے 200 روپیہ دے کے بھیجا ہے کسی کو کہ یہ 200 روپیہ پکڑو، جاؤ بازار سے سامان لے کر آؤ۔ اب یہ جانے والا وکیل ہے، مالک نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، ہمارے پاس جو ہمارے پیسے اس وقت اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، اللہ نے جو ہمیں یہ دنیا کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، مال و دولت عطا فرمایا ہے، تو یہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ یہ کس کا ہے؟ سب کچھ اللہ کا ہے، ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر بھی اللہ کی کرم نوازی دیکھیں، اپنے دیے ہوئے مال میں سے ہی ہم سے مطالبہ ہو رہا ہے۔ اور فرمایا کیا؟ فرمایا اے ایمان والو، تمہیں میں ایسی تجارت نہ بتاؤں؟ تمہیں میں ایک تجارت بتاتا ہوں، اگر تم وہ تجارت میرے ساتھ کر لو گے نا، اللہ تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا۔ دردناک عذاب کو سے اللہ پاک بچا لے گا۔ اب وہ تجارت کیا ہے؟ فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ، اے ایمان والو میرے ساتھ تجارت کرو۔ پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا ہے، یہ کام تم نے کرنا ہے۔ انوکھی تجارت ہے نا، یہ انوکھی تجارت۔ فرمایا تمہیں میں ایسی تجارت بتاتا ہوں، اگر تم کر لو گے پھر کیا ملے گا؟ اللہ تمہیں دردناک عذاب سے نجات عطا فرما دے۔ اب وہ تجارت کیا ہے؟ تجارت ہے تؤمنون باللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ آگے فرمایا وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کے ذریعے بھی اپنے مالوں کے ذریعے بھی جہاد کرتے رہو۔ دو کام اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں۔ ایک کام کیا کرنا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا ہے، اور دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ جانی طور پر بھی مالی طور پر بھی دین اسلام کی خدمت کرنی ہے۔ جہاں دین کو تمہاری جان کی ضرورت پڑے تو وہاں جانی طور پہ حاضر ہو جانا ہے، اور جہاں دین کو تمہارے مال کی ضرورت پڑے وہاں مالی طور پہ حاضر ہو جانا ہے۔ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اے ایمان والو اتنی تجارت تم نے کرنی ہے، جہاں دین کو تمہاری ضرورت پڑ گی تم نے آ جانا ہے،
جہاں دین کو تمہارے مال کی ضرورت پڑ گئی تم نے مال کو قربان کر دینا ہے. یہی تو وجہ ہے حضور کے صحابہ کا انداز کیا ہوتا تھا. دین کو ضرورت پڑ گئی مال کی، حضرت ابو بکر صدیق اپنے گھر کا سارا مال حضور کے قدموں میں رکھ دیا. حضور نے پوچھا ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو، کتنا مال اپنے گھر کے لیے چھوڑا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی حضور اللہ اور اس کا رسول ہی چھوڑ کے آیا. تو یہ ہے قرآن کی آیت اور صحابہ کا طرز زندگی. اللہ نے ایمان والوں سے تجارت بتائی ہے کہ اے ایمان والوں یہ تجارت تم کرو گے تو تمہیں دردناک عذاب سے اللہ نجات عطا فرما دے گا. اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا ہے اور دین اسلام کی جانی طور پر بھی مالی طور پر بھی خدمت کرنی ہے. جہاں اسلام کہے آ جاؤ تمہاری جان چاہیے تو وہاں جان حاضر، اور جہاں اسلام کہے کہ آ جاؤ کہ اب تمہارا مال چاہیے وہاں مال حاضر. اب تم جب یہ کر لو گے پھر کیا ملے گا؟ اللہ فرماتا ہے پہلا انعام جب تم یہ تجارت کرو گے، پہلا انعام جو تمہیں ملنا ہے نا، قرآن میں اللہ فرماتا ہے 28ویں پارے میں فَمَا يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کی بخشش فرما دے گا. قرآن مجید ابھی پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو. یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کی بخشش فرما دے گا. کتنا بڑا انعام ہے یہ، کتنا بڑا انعام ہے یہ کہ جب بندے کے گناہوں کی بخشش ہو جائے گی ملے گا کیا؟ اللہ جنت عطا فرما دے گا. حساب دینا آسان ہو جائے گا جب اللہ گناہ کو بخش دے گا. تو پہلا انعام کیا ملا یہ تجارت کرنے والے کو؟ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہاری بخشش فرما دے گا. فرمایا وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش کر پھر تمہیں ایسے باغات میں داخل فرما دے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں. جنت عطا فرما دے گا. جی کیا مل جائے گی؟ وہ جنت ناخن کے برابر بھی، جس کی کوئی چیز اگر دنیا میں ظاہر ہو جائے تو ساری دنیا روشن ہو جائے. ایسی اعلیٰ نعمتیں اللہ نے جنت میں رکھی ہے. اب یہ جو بندہ تجارت کر لے گا تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، جو بندہ اتنی تجارت کر لے گا اس کو ملے گا کیا؟ اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اللہ اس کو جنت عطا فرما دے گا. وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِیب، اللہ فرماتا ہے مزید تمہیں اس تجارت پر میں یہ انعام عطا کروں گا کہ تمہیں تمہارے رب کی مدد مل جائے گی. اللہ تمہیں کامیابیاں عطا فرمائے گا، تمہارے رب کی مدد مل جائے گی. اور تمہیں کیا چاہیے؟ اتنی سی تو تجارت کرنی ہے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا ہے، اور جہاں پر دین اسلام کو تمہاری ضرورت پڑ جائے تم نے آ جانا ہے، اور جہاں پر دین اسلام کو تمہارے پیسوں کی ضرورت پڑ جائے تو تم نے پیسے بھی لگا دینے ہیں. یہ اتنا سا کام کرنا ہے، مل گیا، سب کچھ مل گیا. گناہوں کی بخشش مل گئی، جنت میں داخلہ مل گیا. اور کیا چاہیے؟ ساری زندگی بندہ عبادت کس لیے کرتا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے. جب ہم یہ تجارت کر لیں گے اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا. تو میرے بھائیو ہمیں چاہیے کہ جب بھی دین اسلام کو ہماری ضرورت پڑے، اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنا یہ ذہن بنا لیں کہ جب بھی ہماری جان کی ضرورت پڑے اسلام کو تو ہم دینے کے لیے تیار ہو جائیں، اور جب بھی ہمارے مال کی ضرورت پڑے تو ہم مال دینے کے لیے بھی تیار ہو جائیں. بعض لوگوں کے پاس مال ہوتا ہے لیکن وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کنجوسی کرتے ہیں، حالانکہ وہ دیا ہوا کس کا مال ہے؟ اللہ کا مال ہے. میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ غوث پاک نے فرمایا ہم تو وکیل ہیں، ہم تو اس مال کے وکیل ہیں، مالک نہیں ہے. مالک کون ہے؟ اللہ کی ذات مالک ہے. تو اس مال میں سے دینا ہے اللہ کی راہ میں، پھر کنجوسی کیسے؟ جسے بات میں آتا ہے میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزانہ صبح کے وقت 2 فرشتے زمین پر اترتے ہیں روزانہ، بغیر ناغے کے، بغیر، کیونکہ حضور نے فرما دیا نا میٹھے میٹھے سونے تیرے بول کملی والیا، کاج لیندے آسیاں دے بول کملی والیا، ٹھنڈیاں ہواواں نے مدینے وچوں چلیاں، زلفاں نو دتا جدو کھول کملی والیا، عرش سجایا سنیا رب کلیا، راتوں رات آجا میرے کول کملی والے.
اور اردو کا شاعر کہتا ہے ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان کے جیسا اور نہ کوئی ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پکا سچا فرمان، حق فرمان، فرمان روزانہ 2 فرشتے اترتے ہیں صبح کے وقت۔ کام کیا ہے ان کا؟ ایک فرشتہ دعا کرتا ہے یا اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرنے والے ہیں یا اللہ ان کو اور زیادہ عطا فرما۔ ذرا بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ۔ ایک فرشتہ یہ دعا، پھر دوسرا فرشتہ کہتا ہے یا اللہ جو کنجوسی کرتے ہیں ان کو تباہ و برباد فرما۔ ایک فرشتہ سخی کے لیے دعا کر رہا ہے اور دوسرا فرشتہ بخیل آدمی کے لیے، کنجوس آدمی کے لیے جس کو اللہ نے دیا ہوا ہے پھر بھی وہ گھر والوں پہ نہیں لگاتا، بہن بھائیوں پہ نہیں لگاتا، مسجد پہ نہیں لگاتا، مدرسے پہ نہیں لگاتا، دیا ہوا مال تو اللہ کا تھا۔ اب دعا کیا ہو رہی ہے؟ ایک فرشتہ تو سخی کے لیے دعا کر رہا ہے یا اللہ اس کو اور نواز اور عطا فرما اور عطا فرما۔ دوسرا کہتا ہے یا اللہ جو نہیں کرتا نا خرچ، جو بخیلی کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، یا اللہ اس کو تباہ و برباد فرما۔ یہ دعا روزانہ 2 فرشتے۔ دیکھیں ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہمارا دین اسلام کتنا پیارا دین ہے میرے بھائیوں۔ ہم راہ خدا میں صدقہ کریں، ہم راہ خدا میں خرچ کریں، ثواب تو ہمیں ملنا ہی ملنا ہے، لیکن آج یہ حدیث سن کے ہمیں پتہ چل گیا ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا اس کو فرشتوں کی دعائیں بھی مل جاتی ہیں، اس کو فرشتوں کی دعائیں بھی مل جاتی ہیں۔ تو ہمارا دین اسلام ہمیں یہ سبق دیتا ہے، قرآن مجید کی آیت بھی ہمیں یہ سبق دے رہی ہے کہ جب تم سے تمہاری جان مانگی جائے دین اسلام کے لیے تو جان دینی ہے، اور جب تم سے تمہارا مال مانگا جائے دین اسلام کے لیے تو مال بھی دے دینا ہے، پھر رکنا نہیں ہے۔ پھر خاص طور پر میرے بھائیوں وہ لوگ جو مدارس میں پڑھتے ہیں، دین اسلام کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، دین سیکھنے میں مصروف ہیں، ان کو دینے کی بھی بہت زیادہ فضیلتیں، بہت زیادہ فضیلتیں ہیں جس طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ آج ہماری توجہ ہوگی ہے محفلوں کی طرف، لاکھوں روپیہ، کروڑوں روپیہ ایک ایک رات میں ہم نعت خانوں پہ لوٹا دیتے ہیں۔ مدرسے ویران، مدرسے ویران، مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کے پاس پڑھنے کے لیے کتاب نہیں ہے، ہمارے مدارس ویران ہو رہے ہیں، اور قوالیوں کی رات ہوتی ہے تو قوالیوں پہ کتنے پیسے لوٹا دیا جاتا ہے۔ صدقہ کرنا ہے تو بندہ اچھی جگہ پہ صدقہ کرے نا، ایسی جگہ پہ بندہ صدقہ کرے جہاں صدقے سے اللہ اور اس کے رسول بھی خوش ہو جائے۔ آپ کو میں بات سناتا ہوں، آپ سن کے حیران ہوں گے کہ جو دین کا طالب علم ہوتا ہے اس پر صدقہ کرنے سے اللہ اور اس کے رسول کتنے خوش ہوتے ہیں، کتنے خوش ہوتے ہیں۔ اور دین کا طالب علم عصر کی نماز کے بعد ہماری مسجد میں درس حدیث ہوتا ہے، مختصر سی ایک حدیث سنائی جاتی ہے۔ تو کچھ دن پہلے میں نے حدیث سنائی تھی کہ دین کا جو طالب علم ہوتا ہے جب یہ اپنے گھر سے نکلتا ہے اللہ کے فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا لیتے ہیں، پاؤں کے نیچے پروں کو بچھا لیتے ہیں۔ یہ ان کی شان ہے۔ حضرت محمد بن جریر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں، کہتے ہیں میں بھی اور میرے کچھ ساتھی تھے، ہم اپنے شہر سے دوسرے شہر چلے گئے علم دین حاصل کرنے کے لیے، علم دین حاصل کرتے رہے۔ کہتے ہیں میرا بھی خرچہ ختم ہو گیا، میرے ساتھ جو رہنے والے میرے ساتھی تھے مدرسے میں ان کا خرچہ بھی ختم ہو گیا۔ کہتے ہیں جب ہمارے اخراجات ختم ہوئے تو ہم دوستوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم واپس اپنے گھر جاتے ہیں، وہاں سے اخراجات لے کر پھر واپس آ کے اپنا علم دین ہم حاصل کریں گے۔ کہتے ہیں جب ہم نے یہ فیصلہ کیا تو ایک غیر مسلم آیا۔ کون آیا؟ غیر مسلم آیا، مسلمان نہیں تھا، غیر مسلم آیا۔ اس نے دیکھا کہ ہم مدرسے میں بیٹھ کے علم دین حاصل کرنے میں مصروف ہیں، اس نے ہم سب کو 3 درہم عطا کیے۔ کتنے کی درہم؟ 3 درہم۔ کہتے ہیں ہمیں 3 درہم مل گئے۔ 40 مرتبہ اس بندے نے یہی کام کیا۔ کتنی مرتبہ؟ 40 مرتبہ۔ کہتے ہیں ہم نے اس سے پوچھ لیا کہ تم تو مسلمان نہیں ہو، غیر مسلم ہو، کافر ہو، مدرسے میں آ کر ہمیں 3 درہم کیوں دے کر جاتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے اپنی تورات شریف میں یہ پڑھا ہے سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو دین کے طالب علم پر کیا جاتا ہے۔
ذرا بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ۔ وہ کہتے جی میں نے اپنی کتاب میں پڑھا ہے، اب ہمارے ہاں تو اس طرح کوئی سسٹم ہے نہیں، لیکن میں نے آپ کو دیکھا آپ علم دین حاصل کرنے میں مصروف ہیں تو میں نے اپنے پیسے آپ پہ خرچ کر دیے۔ اب جب یہ بات ہو گئی، بات گزر گئی، اب کیا ہوا، کچھ عرصے بعد حضرت محمد بن جریر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہم حج کرنے کے لیے جب مکے پہنچے تو ہم نے دیکھا وہی غیر مسلم خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ ذرا بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ۔ وہ جب انہوں نے اس کو دیکھا، سارے ساتھیوں نے یہ اس کے پاس پہنچ گئے، تم تو کافر تھے، تم تو غیر مسلم تھے، تم کیسے مسلمان ہو گئے؟ وہ کہنے لگا میں تم پر خرچ کرتا رہا، ایک رات میرا نصیب جاگا، حضور میری خواب میں تشریف لے آئے۔ فرمایا تم نے دین پڑھنے والوں پر خرچ کیا ہے، اللہ نے تمہیں اسلام کی دولت عطا فرما دی ہے۔ وہ کہنے لگا میں اکیلا نہیں، میرے گھر میں رہنے والے کچھ 17 بندے تھے، 17 بندوں کی خواب میں ہی حضور آ گئے، اور 17 کے 17 مجھے بلا کے کہتے ہیں ہم 18 بندوں نے دین اسلام قبول کر لیا۔ تو اتنا فائدہ ہوتا ہے، حضور اتنے راضی ہوتے ہیں، لوگ دعائیں کرتے ہیں یا اللہ خواب میں حضور کا دیدار ہو جائے، لوگ دعائیں کرتے ہیں تیری جب کہ دید ہوگی تبھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے، کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ، جے آ جاؤ تے میں خوشیاں مناوا یا رسول اللہ، یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ عاشق تو تڑپتا ہے، ترستا ہے کہ حضور میری خواب میں آ جائے، حضور مجھے اپنا پیارا پیارا چہرہ دکھا دے، لیکن یہاں پر ایک غیر مسلم جو مدرسے کے بچوں پہ خرچ کر رہا تھا، ان سے پیار کر رہا تھا، نیت اس کی یہی تھی کہ افضل صدقہ یہ ہے دین کے طالب علموں پہ خرچ کرنا، اس کی نیت یہی تھی، حضور نے کرم نوازی فرمائی، اپنا دیدار عطا فرما دیا۔ ایسے بڑے واقعات ہیں میرے بھائیو۔ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ بہت بڑا عاشق رسول بادشاہ، بہت بڑا عاشق رسول بادشاہ ہوا ہے، کیا نام ہے جی؟ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ۔ یہ جو بندہ تھا نا، ان کی 3 جستجویں تھیں، 3 ان کے دل میں خیالات تھے۔ پہلا خیال یہ تھا، حدیث میں یہ آیا ہے نا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں، علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کے دل میں اس حدیث کے بارے میں بھی تھا کہ اس سے مراد کون سے لوگ ہیں، جستجو تھی، تلاش تھی اس حدیث کا اصل مطلب کیا ہے۔ اور سبکتگین کے بیٹھے تھے سلطان صاحب نا، وہ ایک اور دوسرا خیال ان کے دل میں یہ تھا کہ میرے والد کون ہے، سبکتگین ہی ہے یا میں کسی اور کا بیٹا ہوں، ایک اس چیز کا خیال ان کے دل میں رہتا تھا۔ دوسرا خیال یہ رہتا، تیسرا خیال یہ رہتا تھا کہ اللہ پاک پتہ نہیں میری بخشش بھی فرمائے گا کہ نہیں فرمائے گا۔ 3 باتوں کی جستجو میں سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ لگے رہتے تھے۔ ایک تو اس حدیث کی جستجو میں، تلاش میں، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث، اس حدیث کی جستجو میں لگے رہتے تھے۔ اور ایک ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی تھی کہ یہ جو میرا باپ سبکتگین ہے یہی میرا باپ ہے یا میں کسی اور کا بیٹا، یہ ان کو جستجو لگی رہتی تھی۔ پھر ایک یہ تھی کہ پتہ نہیں اللہ نے میری بخشش بھی فرمانی ہے کہ نہیں فرمانی۔ اب یہ دیکھیں 3 مسئلے سلطان محمود غزنوی کے اٹکے ہوئے تھے، حل نہیں ہو رہے تھے۔ اب سنیے ذرا، سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ رات کے وقت اپنا قافلہ لے کر نکلا، قافلے کے آگے ایک ان کا خادم شمع دان اٹھائے چل رہا تھا، بادشاہ سلامت سواری پر سوار ہے، خادم جو ہے شمع دان اٹھائے روشنی کیے ہوئے قافلے کے آگے آگے جا رہا ہے، اس کا لشکر جا رہا ہے۔ اب ہوا کیا کہ اس کی روشنی میں ایک دین کا طالب علم قافلے کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، کتاب کھول کے کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا روشنی میں۔ جب سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ نے دیکھا، انہوں نے حکم دے دیا کہ قافلہ روک دو، یہ بندہ پہلے اپنا سبق یاد کر لے پھر ہم آگے جائیں گے۔ خدمت کی، عزت کیا، احترام کی اس دین کے طالب علم کی، بس اتنا کام کیا، کوئی لمبی چوڑی نوازش نہیں کی۔ جب اس نے اپنا سبق یاد کر لیا، روشنی میں کتاب بند کی، وہ بچہ اپنے گھر چلا گیا، دین کا طالب علم۔
سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ بھی گھر چلے گئے. رات کو جب سوئے تو خواب میں حضور تشریف لے آئے. میں نے آپ کو پہلے ہی کہا ہے ایسے بے شمار واقعات ہیں. لوگ رو رو کر دعائیں کرتے ہیں, چلے کرتے ہیں, حضور خواب میں آ جائیں. حضور خواب میں ایسے آتے ہیں. مدرسے والوں سے پیار, علماء سے پیار, طلباء سے پیار, دینداروں سے پیار, محبت, احترام, تعظیم. لیکن آج ہم نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں مولوی تو ایسے ہوتے ہیں, مولویوں نے تو یہ کر دیا, مولویوں نے تو یہ کر دیا ہے, مدرسے والے تو ایسے ہوتے ہیں, مدرسے والوں کو تو تمیز نہیں ہوتی. آج ہماری کیفیت یہ ہے. لیکن پھر بھائیو اگر کوئی بندہ چاہتا ہے حضور کا دیدار ہو جائے پھر مدرسے والوں کی خدمت کرنی پڑے گی, کیونکہ مدرسے والوں میں حضور کے چوکیدار ہی تیار ہوتے ہیں. مدرسے میں کیا ہوتا ہے, دین کے پہرے دار, دین کے چوکیدار تیار ہوتے ہیں, دین کی بات کرنے والے. میں آج جو آپ کے سامنے بیٹھ کے بات کر رہا ہوں تو مدرسے بھی پڑھ کے کر رہا ہوں نا, کوئی کالج یونیورسٹی سے تو پڑھ کے میں آیا نہیں ہوں. تو مدرسے میں کیا ہوتا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر آ جاتا ہے. اب دین پڑھنے والوں سے جو بندہ پیار کرتا ہے حضور اس سے کتنا پیار فرماتے ہیں, اس کو اپنا دیدار عطا فرما دیتے ہیں. سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ رات کو سوئے, خواب آیا, خواب لاجواب آیا جی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دیدار عطا فرما دیا. ذرا بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ. میں دعا کرتا ہوں جو جتنی زور سے سبحان اللہ کہ اللہ اس کو بھی سرکار کا دیدار عطا فرمائے. وہ لگا کر کہ سبحان اللہ. یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ. 3 خیال تھے سلطان محمود غزنوی کے, 3 مسئلے اٹکے ہوئے تھے. دین کے طالب علم کی خدمت کی, حضور خواب میں آگے فرمایا اے سبکتگین کے بیٹے تو نے میرے وارث کی عزت کی, جا اللہ نے تیری بخشش فرما دی ہے. ایک لائن میں, ایک جملے میں تینوں مسئلے حل. پتہ یہ چل گیا تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. حضور جانتے تھے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں کیا بات ہے. حضور جانتے تھے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کو کن 3 باتوں نے پریشان کر کے رکھا ہے. حضور اپنے امتی کی جو دل کی کیفیات ہے سب کو جانتے تھے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر ایک ہی لائن میں کہہ کر ساری باتوں کو جواب ارشاد فرما دیا. فرمایا او سبکتگین کے بیٹے, سلطان کو پتہ چل گیا میرا باپ یہی ہے. او سبکتگین کے بیٹے تو نے میرے وارث کی عزت کی. سرکار نے فرمایا نا کہ علماء نبیوں کے وارث ہوتے ہیں. فرمایا تو نے میرے وارث کی عزت کی, احترام کیا ہے, جا اللہ نے تیری بخشش فرما دی. اللہ نے تیری بخشش فرما دی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دیدار عطا فرما دیتے ہیں. اور یہ بات یاد رکھ لیں, مزے والی بات ہے, جس کو حضور نے خواب میں دیدار کرا دیا ان قریب وہ حالت بیداری میں بھی حضور کو دیکھے گا. بخاری شریف کی حدیث ہے. کون سی کتاب کی حدیث ہے؟ بخاری شریف. سارے بولے کون سی کتاب میں ہے جی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا, شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا.